الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزو، دیکھو جتنا کام پہ بصیرت ہوگی اتنی کام میں استقامت ہوگی، جتنی کام میں بصیرت ہوگی اتنی کام میں استقامت ہوگی۔ جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام نبیوں والا ہے، یہ کام نبیوں والا ہے، اس وقت تک استقامت نہیں ملے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ یوں کہہ دیا، ہمارا کام نبیوں جیسا ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا کام نبیوں جیسا ہے۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور حضرت نے فرمایا کہ نبیوں جیسا نہیں، ہمارا کام نبیوں والا ہے، ہمارا کام نبیوں والا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں قسم خدا کی، اور ان تمام نبیوں نے اپنی قوموں پر جس لائن سے محنت کی ہے وہ لائن 4 قسم کی ہوتی تھی۔ دیکھو بات کو سمجھنا، سمجھو گے تو عمل کرو گے۔ اس 4 لائن میں سب سے پہلی لائن دعوت، دوسری لائن تعلیم، تیسری لائن عبادت اور چوتھی لائن خدمت۔ اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسا کام دیا ہے جس کے اندر یہ 4 لائن جمع ہیں، ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اس کام میں دعوت بھی ہے، اور اس کام میں تعلیم بھی ہے، اور اس کام میں عبادت بھی ہے، اور اس کام میں خدمت بھی ہے۔ ہاں، حضرت فرما رہے تھے کہ دعوت اور تعلیم کا جوڑ تو وضو اور نماز جیسا ہے، دعوت اور تعلیم کا جوڑ تو وضو اور نماز جیسا ہے کہ بغیر تعلیم کے اگر جماعتیں چلے پھرے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں نا، اگر ہمارے کام میں سے تعلیم نکال دے تو تفریح ہو جائے گی، گھومنا پھرنا ہو جائے گا۔ کہ بغیر تعلیم کے دعوت آوارہ گردی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو کہتے ہیں بغیر دعوت کی تعلیم بھی ایسی ہے جیسے ایک آدمی بغیر نماز کے وضو کرا کرے، بغیر نماز کے وضو کرتا رہے۔ کہ بھئی وضو تو نماز کے لیے ہے، وضو تو نماز کے لیے ہے۔ کہ تعلیم تو اس لیے ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر علم کو حاصل کرو اور اس علم کو لے کر امت میں پھرو، اس علم کو لے کر امت میں پھرو۔ ابھی مفتی یعقوب صاحب بات کر رہے تھے سفر میں، مفتی یعقوب صاحب نے بڑے عجیب انداز میں سمجھایا کہ دیکھو تعلیم جو مکمل ہوئی ہے وہ تو حجۃ الوداع میں ہوئی ہے۔ سننے جیسی بات ہے، تعلیم جو ہوئی مکمل وہ تو حجۃ الوداع میں ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس وقت تک تمام صحابہ طلبہ تھے، طالب علم تھے، اور وہ طالب علم ایسے تھے کہ دعوت کا تقاضا آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اپنے حلقوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ یہ سیرت سے ثابت ہے، یہ ہے اصل۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، بات مجھے یہ کہنی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بصیرت ہو کہ یہ کام نبیوں والا ہے، اس کام کو تمام نبیوں نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم اس کا حق نہیں رکھتے، پھر بھی اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ دعوت کا کام لے رہا ہے۔ ورنہ یہ کام تو میرے دوستو معصوم عن الخطا کا ہے، خطاؤں سے معصوم لوگوں کا کام۔ جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت براہ راست اپنے نبیوں کی گناہوں سے حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ سیرت میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کسی رقص و سرور کی مجلس میں چلے گئے جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا، لیکن جیسے وہ رقص اور سرور شروع ہوا
فوراً اللہ نے اپنے نبی پر نیند کو غالب کر دیا. اللہ کے نبی سو گئے. کب تک؟ جب تک وہ چلتا رہا تب تک. اور جب وہ ختم ہوا اور اللہ کے نبی کو جگایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی جال میں پھنسایا. کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ یوسف اور زلیخا دونوں کے دل تھوڑی دیر کے لیے مچلے، لیکن لولا الرآ برہان ربی، یوسف کو اس کے رب نے سنبھالا کہ سجایا کہ دروازے کی طرف بھاگو، اور بھاگتے گئے اور دروازے کھلتے گئے. تو یہ تو معصومن الخطا لوگوں کا کام ہے، یہ وہ ہستیوں کا کام ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا کوئی دن بغیر گناہ کے بولو نہیں گزرتا. معصیت نہیں، حب معصیت. حب معصیت یعنی کہ گناہ نہیں، گناہوں کی محبت میرے تمہارے دلوں میں اتری ہوئی ہے کہ جب تک گناہ نہیں کرتے چین نہیں پڑتا. جب تک گناہ نہیں کر لیتے تب تک چین نہیں پڑتا ہے. اور بعض گناہ تو ایسے ہو رہے ہیں کہ آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. بعض گناہ تو ہاں، اور شدید گناہ، چھوٹے نہیں، کبیرہ گناہ، آدمی اس کو ایسے کرتا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. آدمی کیا کہتا ہے، میرے کو تو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، باقی میں تم کو یوں کہہ رہا ہوں، باقی اپنا کچھ نہیں ہے. ارے کرتے نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا ایک آدمی کسی اجنبیہ کے ساتھ کمرے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو اس گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے، تم خود اس کے گواہ ہو، تم خود اس کے شاہد ہو. اس کے بعد بھی اگر تم نے باہر جا کر کسی تیسرے کو اس گناہ کی خبر کی تو تم نے وہ گناہ کیا ہے جو اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو کمرے میں ہو رہا تھا. ارے سمجھ میں آئی بات؟ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو ہم تو گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ کام لے رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو. سچی کہتا ہوں، شکر کرنے والوں کو اللہ دے دیتے ہیں، قدر کرنے والوں کو اللہ دے دیتے ہیں، ناقدری کرنے والے کو اللہ کیا کرتے ہیں. مولانا عبدالستار صاحب سنا رہے تھے، ایک آدمی کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں. اس نے کسی سے پوچھا کہ کوئی راستہ بتاؤ میری نعمتیں ختم ہو جاویں، میری برکت ختم ہو جاوے. لو ایسے بھی لوگ ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ تو اگر اپنی برکتیں ختم کروانا چاہتا ہے، نعمتیں ختم کروانا چاہتا ہے، تو اونٹ پہ بیٹھ کر چنے کھاؤ. کہاں بیٹھ کے چنے کھاؤ؟ اونٹ پہ بیٹھ کے. تو اس نے اونٹ پہ بیٹھ کے چنے کھائے، لیکن برکت ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، مال بڑھ گیا. پوچھا، پھر آیا وہ کہ حضرت میں نے تو کہا تھا رحمت ختم ہو جاوے، برکت ختم ہو جاوے، مال کم ہو جاوے، اور آپ نے مجھے راستہ بتایا اونٹ پہ بیٹھ کے چنے کھانے کا. وہ چنے کھانے کی وجہ سے تو نعمتیں بڑھ گئی. اس کو پوچھا کہ تو چنے کہاں کھایا؟ کہا اونٹ پہ بیٹھ کے کھایا. کہا اونٹ پہ سے چنے گرتے تھے تو کیا کرتا تھا؟ کہا اونٹ کو بٹھاتا تھا، نیچے اترتا تھا، چنے اٹھا کے صاف کر کے کھاتا تھا. تو کہا پھر تو بڑھنی ہے. ارے میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اونٹ پہ بیٹھ کے چنے کھاتا اور چنے گرتے، ناقدری ہوتی اور نعمتیں ختم ہو جاتی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات ہے، قدر کرو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایسے زمانے میں میرا جملہ سننا، ایسے زمانے میں جس وقت پوری دنیا میں مادہ پرستی ہو رہی ہے، سمجھتے مادہ پرستی، مادیت کو پوجا جا رہا ہے. کیا ایمان والے اور کیا غیر ایمان والے، سب کا یقین مال پر ہے. پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے، شکلیں ہوں گی تو کام بنیں گے، کاروبار ہوں گے تو کام بنیں گے.
ہر ایک مادیت کے پیچھے جا رہا. ایسے وقت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو کام دیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ. پورے زمانے کے مشاہدے کے خلاف دعوت دینا. ہاں ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہنا تو بہت آسان ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بغیر کسی سبب کے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اسی کی جب تشکیل کرو تو کیا کہنا ہے؟ وہ سب کچھ تو ہونا چاہیے نا. میں نے کہا ابھی تو کرسی پہ بیٹھ کے بولا، ابھی تو نے سب کچھ کو نکالا، اب پھر کچھ کہاں سے آ گیا؟ ارے سامنے آ رہی بات؟ یہ چیز اصل سمجھنی ہے. اس لیے ایک تو اللہ کا خوب شکر ادا کرو اور پوری استقامت کے ساتھ جمے رہو. قسم خدا کی یہ دعوت کا کام یہ نبیوں کا کام ہے. نبیوں نے ہر زمانے میں اس کام کو کیا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ سے اس زمانے میں یہ کام کو کیا کر رہے ہیں؟ لے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے دوستو، اس کام کی بنیاد قربانی ہے. بغیر نقل و حرکت کے کام ہونے کا نہیں. سن لو یہ بات. آپ بیٹھ کر کتنے بھی بیان سن لو، اب تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو ہر جگہ پہ لوگ بیان سن لو. ہمارے ایک مول صاحب آئے تھے، وہ جمعہ کے بیان میں کہنے لگے کہ بھئی مرد تو مسجد میں آ کے بیان سن لیتے ہیں، عورتیں کہاں سننے جائے گی، ان کا کچھ انتظام کرو. تو ہمارے انور بھائی باہر نکل کے کہتے ہیں مول صاحب کو بولو وہ یوٹیوب پہ سنیں گی. کیا کہا کہ وہ تو بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. اصل مقصد وہ نہیں ہے، اصل مقصد نقل و حرکت ہے، چلنا پھرنا. یہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا ہمارے اندر جان پیدا نہیں ہوگی. سن لو میری بات، ہم سب بے جان ہو جائیں گے. ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ بے جان ہو جائیں گے. جیسے روح بدن ہے نا، بدن ہاں بڑا صحت مند ہے، لیکن اس بدن میں سے روح نکل جاوے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ ہاں ارے وہ بدن کچھ کام کا رہے گا؟ ایسے ہمارے کام کی ساری شکلیں ہیں. سنو میری بات، لیکن اگر اس کے اندر سے نقل و حرکت نکل گئی تو کام بے جان ہو جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ ہر مہینے یہ جوڑ ہوتا ہے، یہ جوڑ ہوتا ہے ہر مہینے، ماہانہ جوڑ کہتے ہیں اس کو. پورے مہینے کی کارگزاری ہمارے سامنے آئے گی ابھی کہ الحمدللہ گجرات جیسے صوبے میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اطاعت والے کام کے ساتھ جوڑا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ابھی میری ایک بات ہو رہی تھی آتے آتے ہمارے مانگرول کے سلیمان بھائی چھاپرا کے ساتھ. میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا کہ یاد رکھو ایک بات تو سمجھ لو، حضرت مولی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت کی محنت شروع کی ہے وہ تو وہی محنت ہے جو نظام الدین سے چل رہی ہے. اس کے علاوہ کہیں اور سے کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی تنظیم کام کر رہی. ارے سمجھ میں ہماری بات؟ بھئی جمعیت کی تنظیم کام کر رہی، پرسنل اللہ بورڈ کام کر رہا، وقف کام کر رہا ہے، کر رہا ہی نہیں کر رہا ہے. ارے مدارس کر رہے نہیں کر رہے، خانقاہیں کر رہی نہیں کر رہی. ہاں تو وہ دین کی محنت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ دعوت جو حضرت مولی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کھولا ہے وہ تو دعوت انشاءاللہ نظام الدین سے چلے گی اور قیامت تک چلے گی. جس جگہ کو اللہ نے مرکز کے لیے منتخب فرمایا ہے. ایک بات سمجھ لینا، جب اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو مرکز بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اس جگہوں پر لگوائی. ارے لگوائی نہیں لگوائی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو ڈلوایا. ماں دوڑی ہے 7 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ، کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر اور کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر، اور بچہ پیاس سے زبان باہر نکال چکا. ایسی قربانیاں دی گئی اس زمین پر. تب جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تہوی الیہم، اے اللہ پوری دنیا کا رخ اس طرف کر دے. تو بولا اللہ نے کیا نہیں کیا. کیسا کیا کہ زندگی میں نماز پڑھو گے تو اس کی طرف منہ کر کے، اور مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو بھی کروٹ اسی طرف، کہ زندگی میں بھی رخ وہاں ہے اور مرنے کے بعد بھی. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا ایمان کے خلاف جس کی موت آتی ہے نا اس کی قبر کھول کے دیکھو
اللہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں۔ تو یہ جو تغوی الیہ میں ہے کہ پوری دنیا کا رخ اللہ نے کعبۃ اللہ کی طرف کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کا اثر ہے۔ ایسے اس لیے دوستو اس زمانے میں اللہ نے دعوت کے کام کو جو نظام الدین مرکز سے چلایا ہے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولوی ہارون صاحب کی قربانیاں ہیں۔ یہ خاندان نے وہ قربانی دی ہے۔ میں دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ خاندان نے وہ قربانیاں دی ہے قسم خدا کی کہ یہ قربانیاں موت تک یہ امت اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ابھی ایک مولانا بہت بڑے اللہ والے نے کہا کہ جس خاندان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ولایت کے اس مقام پر پیدا ہوتا ہے جس پر سارے محنت کر کے انتہا کو پہنچتے ہیں، علی میاں ندوی کا جملہ ہے یہ کہ اس خاندان کا بچہ ولی پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے 15ویں پارے کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ خضر علیہ السلام نے جو دیوار بنائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی دیوار کیوں بنا دی، انہوں نے تو ہم کو کھانا نہیں دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور وہ ایک یتیم بچے کا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، اور وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے جس کی وہ ملکیت ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ مدد اس بچے کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اس کا باپ نیک تھا۔ اور حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت و برکاتہم نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا باپ نیک نہیں تھا، بلکہ اس کی 7ویں پیڑھی میں باپ کا باپ 7ویں پیڑھی میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے تھے، ان اللہ والوں کی دینداری کی برکت نے 7ویں پیڑھی کے مال کی حفاظت کی۔ اس سے استنباط کیا کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے اور دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں کی کیا کرتے ہیں، بولو، حفاظت کرتے ہیں۔ جس آدمی نے، مولانا الیاس صاحب نے پوری زندگی امت کے خاطر لگائی ہو، سوچو تو صحیح، کیا اس کی 4تھی نسل ہی گمراہ ہو گئی؟ اللہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے 40-50 سال لگائے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے تو 40-50 سال لگائے ہیں، اس خاندان کی تو 4 پیڑھیاں لگ گئی۔ جب 40 سال والے غلط نہیں ہو سکتے تو 100 سال والے غلط ہو جائیں گے؟ ارے سوچو تو صحیح۔ مولانا عبدالستار صاحب، ابھی آخری بات کہتا ہوں، مولانا عبدالستار صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھی میرے پاس آیا، سننے جیسی بات، اس نے کہا کہ ہم نے گجرات میں ایسی ایسی باتیں سنی نظام الدین کے بارے میں اور حضرت کے بارے میں۔ تو مولانا عبدالستار صاحب نے کہا سن لیا؟ کہاں سن لیا، ہم تو ایسے سن رہے۔ کہا میں بھی تو ان کو سناتا ہوں، دنیا میں دجال آ گیا، امام مہدی بھی آ گئے، ہاں وہ دمشق میں ہے، جائے گا ملنے؟ ارے بولے کیسی بات کر رہے، بیوقوفی جیسی۔ کہا کہ بیوقوفی، جب وہ یوں کہہ رہے کہ وہاں ایسا ایسا ہو رہا تو مان گیا، تو میرے بولنے پہ بھی مان جا کہ دجال آ گیا۔ تو جب میرے بولنے پہ تو تحقیق کرے گا کہ بھائی دجال آیا کہ نہیں آیا اور امام مہدی آئے نہیں آئے، ایسے کوئی بھی کچھ بات بولے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ ساری باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اس وقت کام پہ دھیان دینا ہے۔ انشاءاللہ ابھی مشورہ ہوگا، پورے ضلع کے کام کی انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کرو گے سب، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج گول ہلکا لگا لے، گول ہلکا لگا لے دیوار کے ساتھ، آ جاؤ جلدی۔